الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ جی الحمدللہ۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ قاری صاحب یہ بات درست ہے کہ نہیں، رہنمائی فرمائیں۔ اچھا، اس میں جو آپ نے بھیجا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان کا تحریک انصاف کے ساتھ سیاسی شراکت اقتدار کا معاملہ طے پایا ہے۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ باقیوں کا میں نہیں کہتا، ان کا پورے کا پورا بیڑا غرق ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو انہیں تو قرآن اور حدیث اجازت نہیں دیتا اس جمہوری سیاسی مغربی ووٹ کی سیاست میں حصے دار بننے، شامل ہو رہے اور انٹر ہونے کا۔ ٹھیک ہے جی، جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام ہے اور اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا مرنا ہو یا ہمارا جینا ہو، جہاد ہو یا نماز ہو، سیاست ہو یا حکومت ہو، وہ سب کچھ اسلام کی روشنی میں ہوگا۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو ہم نماز روزے تک تو اسلام کی حد تک اپنا معاملہ کر لیں اور سیاست اور حکومت کے اندر ہم یورپ کے مقلد بن جائیں، ہاں جی، یا یورپ کے دین کو اور یورپ کے مذہب کو اختیار کر لیں۔ اسلام ہمیں اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہے وہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہوگا۔ اسلامی نظام کا دھوکہ اگر ہمیں کھانا چاہیے تھا کہ اسلامی نظام قائم ہوگا تو وہ JUI سے ہمیں دھوکہ کھانا چاہیے تھا۔ ہاں جی، کیا مطلب؟ جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، بلکہ مولانا ابن مولانا یعنی فرزند حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، دھوکہ ہمیں کھانا چاہیے تھا ان سے۔ جو عمران خان 126 دن تک آپ کے اسلام آباد ڈی چوک میں دھرنا دیے رہا اور وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کو رنڈیاں اور کنجریاں نہ کہیں، چلو کوئی بھی آپ اپنی طرف سے نام رکھ لیں۔ جو عمران احمد نیازی 126 دن تک دھرنا دیے رہا، آوارہ، آزاد، بے حیا اور فاحشہ قسم کی عورتوں کے بھنگڑے ڈلواتا رہا۔ عمران خان بھنگڑے ڈلواتا رہا اور سامنے پنڈال میں آوارہ، آزاد، بے حیا اور فاحشہ، ہیں جی، ننگی دھڑنگی عورتیں جن کا دودھ سامنے باہر کو نکلتا ہوا پورے چینل دکھا رہے تھے۔ ایسا بندہ پاکستان میں اسلامی نظام لائے گا اور پاکستان کو مدینے کی ریاست بنائے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی ریاست بنائے گا۔ ہیں جی، اسلامی، یہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام تو بابا جی آدم علیہ السلام سے ہے۔ اگر ہم مدینے کی ریاست کی بات کریں تو مدینے کی ریاست تو لگ بھگ 1400 سال سے ہے۔ تو چلو 1400 سال میں وہ کون سا مسلم رہنما آیا کہ جس نے 126 دن کتنے بن جائیں گے؟ 3 اور 3 60، 60 اور 60 120، 4 مہینے بنتے ہیں نا۔ کون سا ایسا مسلم رہنما گزرا کہ جس نے 4 مہینے تک کسی چوک اور چوراہے کے اندر رنڈیاں اور کنجریاں نچائیں؟ اوہ سوری، معذرت، آوارہ اور آزاد اور بے حیا عورتوں کے بھنگڑے ڈلوائے اور پھر اس ملک کے اندر اسلامی نظام آ گیا۔ ایک بات، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قرآن کی کون سی آیت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی نعوذ باللہ کون سی حدیث ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر 4 ماہ تک
یہ 126 دن میں 6 دن اور بھی اوپر ہو رہے ہیں۔ 4 ماہ اور 6 دن آپ آوارہ آزاد اور بے حیا عورتوں کے بھنگڑے ڈلواؤ، ان کے ناچ گانے کرواؤ، اور پھر اس ملک کے اندر اسلام آ جائے گا۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے والوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن خطرہ ہے کہ جس ندی نالے چشمے میں یہ ڈوبیں گے وہ سارے کا سارا پلید ہو جائے گا۔ عمران احمد خان نیازی اسلامی نظام لائے گا کہ جو اپنی بیگم خاور منی کا نہیں بلکہ اب تو وہ عمران منی کا ہے، ہاں جی، جو اپنی بیگم نہیں وہ کیا کہہ گیا ہوں، بشرا منی کا، بشرا عمران احمد نیازی جو اپنی بیگم بشرا منی کا یعنی بشرا عمران، پتہ نہیں بشرا منی کا ہے کہ بشرا عمران ہے، کنفیوژن ہے، جو اپنی بیگم بشرا عمران سمیت پاک پتن کے دربار پر مردے کو جا کر سجدے کرے، وہ ملک پاکستان میں اسلامی نظام لائے گا۔ اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے والے وہ کوئی بھی ہوں، وہ اللہ اکبر والے ہوں، یا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والے ہوں، یا وہ جمعیت اہل حدیث عالمی والے ہوں یا غیر عالمی والے ہوں، جی، اہل حدیث تو توحید کے پہرے دار ہیں۔ اہل حدیث اللہ کی توحید کے پہرے دار ہیں، اور جب پہرے دار ہی ڈاکوں کے ساتھ مل جائے تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھو، انا للہ و انا